نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسون ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وهو الذي خلق السماوات والأرض اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں کی مقدار میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس کا عرش پانی پر تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے وَلَئِن قُلْتَ اور اگر آپ کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ اور کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ایک مقررہ وقت تک کے لیے لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کس نے روکا ہے اس کو أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ خوب سن لو جس دن وہ آ جائے گا ان کے پاس لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ تو کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا ان سے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورہ ہود کا پہلے رکوع آیات نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں علم الہی کا بیان آپ نے سنا سینوں میں چھپی ہوئی باتیں کپڑوں میں لپٹی ہوئی چیزیں بلکہ ہر چھپی ہوئی بات سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز سب کچھ جاننے والا اللہ ہے اور پھر پوری کائنات کی روزی کے انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے ان کے ٹھکانوں کو جاننے والا بھی اللہ ہے آج کے سبق میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور پھر منکرین کے انکار کا بھی تذکرہ ہے فرمایا جو اللہ اتنے علم والا ہے جس کا علم بے مثال ہے اس کی قدرت بھی بے مثال ہے اتنے بڑے آسمان اور یہ سارا نظام یہ زمین اور اس کے اندر یہ سارا نظام اس کو بنانے کے اندر کتنا وقت لگا فرمایا 6 دنوں کی مقدار لگی
ہم تو 6 دنوں میں ایک گھر تیار نہیں کر سکتے، اللہ نے پوری کائنات بنا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے لیے اس کو ایک لمحے میں بنانا بھی کوئی مشکل نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ دنیا کا نظام ایک حساب سے ایک تدریجن ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ ارادہ کرے کہ یہ کام ہونا ہے تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے تو یہ کام بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر تو مختصر بتایا، سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ خلق الارض فی یومین، کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں بنایا۔ وجعل فیہا رواسیہ، اس کے اندر جو پہاڑ ہیں، قدر فیہا اقواتہا، یا اس کے اندر جو روزی کے انتظامات ہیں یا جو سارا نظام ہے، اس کو بھی 2 دنوں میں بنایا۔ ٹوٹل 4 دن ہو گئے، یعنی زمین کے حساب سے 4 دن ہوئے، اور 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، یعنی 2 دنوں کی مقدار لگی۔ 2 دنوں سے مراد 2 دنوں کی مقدار ہے، ورنہ تو دن سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہوتا ہے، ابھی سورج ہی نہیں بنا تھا تو دن کیسے بنتا؟ مطلب یہ کہ اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں کی مقدار میں آسمانوں کو بنایا، 2 دنوں کی مقدار میں زمین کو بنایا، اور 2 دنوں کی مقدار میں یہ سارا باقی نظام، اس کے اندر جو خوراک کے انتظام ہے، جو روشنی کے انتظام ہے، جو پانی کا انتظام ہے، جتنے انتظام ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں، ٹوٹل 6 دنوں کی مقدار میں اللہ نے یہ سارا نظام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وَهُوَ، اور وہی اللہ کی ذات ہے، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں کی مقدار میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، نہ آسمان تھا نہ زمین تھا تو پھر اللہ کا عرش کہاں تھا؟ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہاں پر مفسرین اکثر یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے، متشابہات کا مطلب یہ ہے اس پر ایمان تو واجب ہے، زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی پر تھا کہ 2 مطلب ہیں، ایک تو جو ہمارے ذہن میں پانی آتا ہے کہ پانی اور اوپر عرش، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عرش سے مراد اللہ کا اقتدار ہے۔ اب بھی پوری کائنات میں، آسمان و زمینوں میں اقتدار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اچھا، جب آسمان زمین نہیں تھے تو پھر اللہ کی حکومت کس پر تھی؟ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر پانی پر اللہ کا اقتدار تھا۔ پانی سے مراد ایک تو یہ والا پانی جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ایک مراد یہ ہے کہ جب زمین ابھی ٹھوس ہے نا، پہاڑ ٹھوس ہیں، ٹھوس کے مقابلے میں مایا چیز، جب ٹھوس اللہ نے شکل ان کو نہیں دیتی تو کیا تھی؟ مایا تھی۔ اس وقت اللہ کا اقتدار تھا، جو مخلوق وہاں پہ تھی اس پر بھی اللہ کا اقتدار تھا۔ تو یہ دوسرا مفہوم تھوڑا زیادہ واضح ہے، جب اللہ نے آسمان نہیں بنائے، زمین نہیں بنائے، تو پھر جو چیز تھی وہ مایا تھی، اور اس پر بھی اقتدار کس کا تھا؟ اللہ۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، آسمان زمین سے پہلے اللہ کا اقتدار پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں۔ کائنات کے کچھ حصے تو تم نے دیکھے، اور ابھی بہت سارے تم دیکھ بھی نہ سکے، کئی ستارے اور سیارے تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں، ابھی بہت سارے ایسی مخلوق ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں، لہذا اس کو چھوڑو، تم یہ دیکھو کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ یہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون سے ہیں۔ سورہ ملک میں کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا موت اور حیات اس لیے بنائی تاکہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون ہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کو راضی کیا جائے، لیکن لوگ کتنے نادان ہیں، اللہ کی قدرت کے منکر ہو گئے۔ جس اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کا نظام 6 دنوں میں بنایا، لوگ کہتے ہیں اللہ دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ لوگ اللہ کی قدرت کا انکار کرنے لگ گئے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں سے یوں کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر جواب میں کہیں گے اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو پھر کھلا جادو ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں جادو پر یقین رکھتے ہیں، میری قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ جی، میری قدرت پر یقین نہیں رکھتے، جادو پر یقین رکھتے ہیں۔ ارے نادانو، جادو کیا چیز ہے؟ قدرتوں والی ذات تو تمہارے اللہ کی ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ کئی کافر بوسیدہ ہڈی لے کر آئے اور مسل کر کہنے لگے اس کو دوبارہ کون اٹھائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ضرب لنا مثلا، یہ مثالیں بیان کرتے ہیں وہ بھی میرے لیے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بھول گیا انسان کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ قال، انسان یہ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ قل، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، ارے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ پیدا کر لیا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور مت سمجھو کہ کوئی ذرے مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ کے علم سے گم ہو جائیں گے، نانا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، جس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ بنائی ہے، تم صبح و شام اپنے کھانے جس پر پکاتے ہو، جو اتنی قدرتوں والا ہے وہ تمہیں بھی پیدا کر لے گا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ قادر نہیں کہ اس طرح پھر بنا ڈالے؟ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اس لیے میرے محبوب اتنے بد نصیب ہیں، جب آپ ان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کی خبر دیں گے تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بد نصیب کافر آگے سے جواب میں کہیں گے ان هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر ہم عذاب کو مؤخر کر دیں، کہتے لے آؤ نا عذاب، نعوذ باللہ، یہ اللہ سے عذاب مانگتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایسی مدت تک جو معدودہ گنی چنی ہو، ان تھوڑے سے وقت تک کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہم عذاب کو مؤخر کریں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو آگے سے ضرور کہتے ہیں کس نے روکا ہے عذاب کو؟ لے آؤ نا عذاب، جی کیوں نہیں آ رہا عذاب؟ کس چیز نے روکا ہے عذاب کو؟ اللہ فرماتے ہیں نادانو، جب عذاب آئے گا پھر بچانے والا کون بچا سکتا؟ بستیوں کی بستیاں ڈوب گئیں، زلزلہ تھوڑا سا آتا ہے اور شہروں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، پر اللہ کے عذاب کو کون روکے؟ اللہ فرماتے ہیں الا یوم یاتیم، خوب سنو لوگو، جس دن اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، پھر کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا۔
پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ عذاب گھیر لے گا، عذاب اتر پڑے گا جس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں۔ قوم ہود نے کہا تھا، قرآن بیان کرتا ہے ہود علیہ السلام سے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو واقعی سچا ہے تو لے آنا، عذاب کیوں نہیں لے کر آتا؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر انہوں نے دیکھا بادل آ گئے ان کی وادیوں کے سامنے، تو ہود علیہ السلام سے کہنے لگے تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، وہ تو بارش آنے والی ہے۔ ھذا عارض ممطرنا، بادل آ گیا، بارشیں برسیں گی، خوب فصلیں ہو جائیں گی، ایویں عذاب سے ڈرا رہا تھا، جہاں تو بارش آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ریح فیہا عذاب علیم، جس بادل کو بارش سمجھ رہے تھے اس کے اندر دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، ہر چیز کو برباد کر دیا، ہر چیز کو ہلاک کر دیا، کچھ نہ چھوڑا پیچھے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، ویران گھر تو رہے، باقی بندہ وہاں کچھ نہ چھوڑا، کوئی نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، فرمایا اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک وہ طوفان چلایا، اور پھر کیا ہوا، ایک کو بھی بچنے نہیں دیا، پھر للکارا فہل تری لہم من باقیہ، اب کوئی باقی ہے تو سر اٹھائے نہ، ساری قوم کو ملیا میٹ کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں الا یوم یاتیہم، مت مانگو اللہ سے عذاب، جس دن اللہ کا عذاب آ گیا نا، لیس مصروفا عنہم، پھر اللہ کے عذاب کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر جس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں وہ عذاب گھیر لے گا ان کو۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر آپ کہیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور کہیں گے کافر، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں عذاب کو، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، ایک مقررہ وقت تک کے لیے یا کچھ مدت تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، ضرور کہیں گے کس نے روکا ہے اس کو، الا، خوب سن لیجئے، یوم یاتیہم، جس دن آ جائے گا نا ان کے پاس، لیس مصروفا عنہم، کوئی پھیرنے والا نہ ہوگا ان سے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے ہیں۔